بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں۔ پہلی سٹوری یہ ہے کہ ملیر کراچی اور سانگھڑ یعنی سندھ سے اور پشین بلوچستان سے، ان تینوں جگہوں سے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ضمانتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ کیسے ضبط ہوتی ہیں؟ کوئی امیدوار کتنے ووٹ نہ لے سکے تو وہ ضبط ہو جاتی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسری سٹوری بہت ہی اہم ہے، اور وہی سٹوری جو متعدد ویڈیوز اس پہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہو رہی ہے صدارتی ریفرنس پر الیکشن کے سینٹ الیکشن سے متعلق، اس پہ بات کرنی ہے۔ اس کی آج بھی سماعت ہوئی ہے، اس اہم سماعت کا بھی ذکر کرنا ہے۔ بہت ہی یعنی یہ فیصلہ ایسا ہے کہ جدھر آیا بہت ہی کوئی اہم ٹرم لے جائے گی کوئی نہ کوئی جو ہے نا پالیٹکس۔ اچھا، سب سے پہلے بات کریں گے ملیر کراچی کی سیٹ پیپلز پارٹی نے جیت لی۔ یہاں بھی پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے ان کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ سانگھڑ میں یعنی سندھ میں جو اندرون سندھ ہے، اس میں بھی پیپلز پارٹی نے جیت لی۔ یہاں بھی پی ٹی آئی کے امیدوار کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں۔ پشین میں بلوچستان میں مولانا صاحب کے بندے نے سیٹ جیت لی، یہاں بھی پی ٹی آئی کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ تو جناب یہ حال، میں وہ دیکھ رہا تھا کہ خیر سے پشین میں تو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کی تصویر بھی لگائی ہوئی تھی اپنے پوسٹرز پر، اپنے جو بینرز پر، انتخابی بینرز پر۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جادوئی اثر ختم ہو گیا یا کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی وہ ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں۔ بھئی یہ ضمانت عام طور پہ سنتے ہیں نا، ماشاءاللہ بہت ہی پڑھے لکھے ویورز ہیں اور بہت ہی ہر شعبے سے ہیں، لیکن میں کچھ ینگسٹرز کے لیے، بچوں کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ضمانت کیسے ضبط ہوتی ہے۔ ایک میں یہ بتا کے پھر اس کے بعد یہ ضمانتیں جب ضبط ہوئی ہیں تو کیا تبدیلی کہاں پہ 2-2.5 سال کے بعد تبدیلی ختم ہی ہو گئی ہے، یا ابھی اور بھی ضمنی الیکشنز باقی ہیں جو تقریباً کوئی 2-3 سیٹیں ہیں یہاں پہ قومی کی اور باقی صوبائی کی بھی باقی ہیں، تو 4-5 سیٹیں۔ تو اس آئی تھنک کہ اگر اس میں بھی یہی حال رہا تو یہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی تو اثر تو ضرور پڑے گا نا۔ اچھا، اب ضمنی کے بعد ظاہر ہے وہ سیٹیں بھی بڑھ جائیں گی، یہاں پر پھر جن کے پاس جائیں گی، اگر اپوزیشن کے پاس جائیں گی تو ان کی سیٹیں بڑھ جائیں گی، قومی اسمبلی میں بھی سیٹیں بڑھ جائیں گی۔ تو پھر تو آئی تھنک کہ جہاں پر 9 سیٹوں کی ہم کہہ رہے ہیں ضرورت ہوگی، تو وہاں پر ہو سکتا ہے شاید 9 سے پہلے جو ہے نا یہ 6-7 سیٹوں کا فرق پڑ جائے۔ تو یہ تو بڑا ایک دلچسپ سی صورتحال بن رہی ہے نا۔ خیر، کہ ضمانت کیا ہوتی ہے، یہ کیسے ضبط ہوتی ہے؟ تو زر ضمانت ہوتی ہے جناب، یہ آپ یوں سمجھ لیں، اس کو کوئی رجسٹریشن فیس کہہ لیں، اس کو آپ زر ضمانت سیکیورٹی ڈپازٹ ہوتی ہے۔ وہ تقریباً کو 2018 کے الیکشن میں تو آئی تھنک کہ ایم این اے کے لیے کوئی 31,000 تھی اور ایم پی اے کے لیے 20,000 تھی۔ خیر یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے الیکشن لاز میں، اور الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کتنی ہونی چاہیے۔ اچھا، اور جب یہ کوئی بھی امیدوار اگر پول کیے گئے ووٹوں کا ٹوٹل جتنے ووٹ پول ہوتے ہیں نا، جتنے ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں، جتنے ووٹ پڑتے ہیں، ان ٹوٹل ووٹوں کا 8واں حصہ نہ لے سکے۔ آپ کو میں ایک عام سی مثال دے دوں کہ اگر کہیں پر 80,000 ووٹ ٹوٹل کاسٹ ہوئے ہیں یا پول ہوئے ہیں، 80,000 ووٹ، اور اس کا 8واں حصہ کتنا بنے گا؟ 10,000، اور وہ امیدوار 10,000 ووٹ بھی نہ لے سکے، تو وہ جو اس نے 30,000 یا 20,000 جمع کرائے ہوں گے نا، الیکشن کمیشن اس کو بحق سرکار ضبط کر لے گا۔ اچھا، ویسے ضمانت کا ضبط ہو جانا ویسے تو کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، بڑے امیر لوگ الیکشن لڑتے ہیں، 30,000 20,000 اگر ضبط بھی ہو گئے، لیکن بے عزتی بڑی ہوتی ہے، انسلٹ بڑی ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے ووٹ بھی نہیں لیے کہ آپ اپنی ضمانت بچا سکتے۔ یعنی کہ جب آپ کسی پہ طنز کر رہے ہیں، مد مقابل جب کسی پہ طنز کرتا ہے کہ میں نے آپ کو وہ شکست دی کہ آپ کی تو ضمانت ہی ضبط ہو گئی، تو یہ ہوتی ہے ضمانت ضبط ہونا، کہ جب ٹوٹل کاسٹ کیے گئے ووٹوں کا آپ 8واں حصہ بھی نہ لے سکیں، یعنی 12.5 یہ بھی نہ لے سکیں، ٹھیک ہے نا، تو تب آپ کی ضمانتیں جو ہے نا وہ ضبط ہو جاتی ہیں۔
تو اب میں وہی سوچ رہا تھا کہ اگر یہی سلسلہ ضمانتوں کے ضبط ہونے کا باقی بھی جو سیٹیں قومی کی اور صوبائی کی ہیں، پنجاب سے بھی اور باقی جگہوں سے بھی، اور وہاں بھی اسی طرح سے ضبط ہوتی نہیں، تو پھر تو ڈیفینیٹلی پھر تو وہ اب میں کیا کہوں، وہ یہ کہتے نہیں ہوں گھن مزہ تبدیلی دا. تو بہرحال خیر آگے چلتے ہیں جناب، اور اہم اس پہ ایشو پہ بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اس خبر کے درمیان میں یہ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کاغذات نامزدگی چیلنج کیے ہیں جناب پی ٹی آئی نے، اور الیکشن کمیشن میں ان کا کیس چل رہا ہے، اور الیکشن کمیشن نے صبح 9 بجے فیصلہ سنانا ہے. اب اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے. لیکن دلچسپ بڑی صورتحال بڑی دلچسپ ہے، اور آپ بھی حیران نہیں ہوں گے میری طرح کہ ایک ہی کینڈیڈیٹ کی کیوں چیلنج کیے ہیں. یہی تو وہ کینڈیڈیٹ ہیں جو بہت ہی زیادہ پنچ کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے نا بہت بے چینی ہے، جن کی وجہ سے بہت ریسٹ لیس ہے پوری حکومت، بہت پریشان ہے. کیونکہ یہ تو اچھا ادھر سے وہ ان کو خیر سے جو ہے نا پریشان کیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے، جناب یوسف رضا گیلانی ہی جیتیں گے اگر سیکرٹ بیلٹ ہوا تو یہ بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے. دیکھتے ہیں کہ 9 بجے کیا ہوتا ہے کل، اور پھر اس سے آنورڈ اگر ان کو وہاں سے کوئی مسئلہ ہوا تو پھر اس سے آگے وہ اعلیٰ عدالت میں بھی جائیں گے. لیکن عدالت میں جو صدارتی ریفرنس ہے جناب، اس سے متعلق یہ کہا گیا، صدارتی ریفرنس اصل میں ریفرنس کیا تھا، سپریم کورٹ سے کیا پوچھا گیا، کسی بھی آئینی قانونی نکات پر، آئینی نقطے پر صدر پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رائے مانگ سکے کہ اس معاملے پر آپ ہمیں رائے دے دیں، ٹھیک ہے نا، آپ رہنمائی فرمائیں، آپ اس معاملے پر گائیڈ کریں، یہ بات ہوتی ہے. ٹھیک، اچھا میں نے پہلے والی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ آئین کا آرٹیکل 226 اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک وزیر اعظم کا الیکشن اور 4 وزرائے اعلیٰ کا الیکشن، یہ تو اوپن ہوگا. وزرائے اعلیٰ کا الیکشن ہو یا وزیر اعظم کا الیکشن ہو، یہ اوپن یا شو آف ہینڈ سے یا جیسے گیلریوں میں لوگ چلے جاتے ہیں، یہ اوپن ہوگا. باقی سارے کے سارے الیکشنز سیکرٹ ہوں گے. ٹھیک، اچھا اب سیکرٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کو خدشہ یہ پڑ گیا کہ اگر یہ الیکشن بھی اسی طرح سے سیکرٹ ہوتا ہے نا، جو کہ آئین کے تحت لکھا ہوا ہے کہ سیکرٹ ہوگا، ہمارے بندے بک جائیں گے، جیسے ان کے بندے 2018 میں بھی بک گئے تھے. اس وقت تو میں نے کہا نا کہ اس وقت تو فضا بھی بہت سازگار تھی، ماحول سازگار تھا، آگے جولائی میں الیکشن ہونا تھا، پی ٹی آئی کا جناب بول بالا تھا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ بول بالا کیسے ہوا، کس نے کیا، پورا میڈیا لگا ہوا، پورا کنٹرول ٹاور، مبینہ طور پہ پورا عدلیہ نے اپنا کام دکھا دیا تھا، پاناما کھیلتے ہوئے بیچ میں سے اقامہ نکال دیا. خیر تو وہ سارا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے بندے بک گئے. تو اب تو وہ حالات ہی نہیں ہیں نا، اب تو بڑے ڈیفرنٹ حالات ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، پتہ نہیں کیا کیا، اور اس حوالے سے اپنے بھی ناراض اور دوسرے بھی ناراض. اور پی ٹی آئی کو خدشہ ہے کہ اگر یہ خفیہ ہوا تو ہمارے بندے تو بک گئے. اچھا پھر بک جانے سے مراد یہ ہے کہ ابھی سے ان کے لوگ پھر جب انہوں نے ٹکٹس دیے اب تو وہ بھی ایسے لوگوں کو دے دیے کہ ان کے اپنے کہہ رہے ہیں ہم تو ان کو ووٹ ہی نہیں دیں گے. تو وہ ان کو نا بڑی پریشانی ہے کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو ہماری جو سیٹیں ہیں جو آنی ہیں وہ نہیں آئیں گی، اور یہ تو ہمارے بندے بک جائیں گے، اور یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. انہوں نے جناب اب اس کا ہونا کیا تھا، اب یہ کہ اگر اس کو اوپن کریں، اوپن کیسے کریں، وہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے. آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، وہ تحریک انصاف کے پاس اور اتحادیوں کے پاس ہے نہیں. 2/3 اکثریت ہوتی ہے آئین کو تبدیل کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ الیکشن لاز کو تبدیل کریں نا، اس کے لیے 2/3 نہیں چاہیے ہوتی، اس کے لیے سمپل میجارٹی چاہیے ہوتی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن اور باقی سارے لوگ یہ کہ نہیں ایسا نہیں ہے. جب آپ آئین کو تبدیل کریں گے، 226 میں امینڈمنٹ کریں گے، تبھی تو آپ اوپن بیلٹ سے کرا سکتے ہیں، نہیں تو الیکشن تو سیکرٹ کرانا پڑے گا، الیکشن تو خفیہ بیلٹ سے کرانا پڑے گا. اب جناب انہوں نے صدارتی ریفرنس لے آئے، اور اس صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوچھا، رائے یہ لی صدر پاکستان نے کہ آپ ہمیں بتائیں، ہماری رہنمائی کریں کہ سیکرٹ بیلٹ اگر ہم کرانا چاہیں، اگر سیکرٹ بیلٹ کرانا چاہیں سینٹ کے الیکشن میں، تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ضروری ہے 226 میں، یا الیکشن لاز میں بھی تبدیلی کر لیں تو تب بھی جو ہے نا
وہ ہو سکتا ہے. اب الیکشن لاز میں تو تبدیلی وہ آرڈیننس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے آرڈیننس جاری بھی کیا. الیکشن لاز میں تبدیلی اگر وہ جوائنٹ سیشن بلا لیں قومی اسمبلی اور سینٹ کا تو اس میں بھی ہو سکتا ہے. سمپل میجورٹی تو ہے نا ان کے پاس نا. بس اتنی سی بات تھی. اب یہ جناب انہوں نے پوچھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان رہنمائی فرمائے کہ کیا آئین کو تبدیل کرنا پڑے گا سیکرٹ ووٹ اوپن بیلٹ کرانے کے لیے، یا صرف الیکشن لاز میں بھی تبدیلی کی جائے تو تب بھی اوپن بیلٹ سے سینٹ کا الیکشن ہو سکتا ہے. بھائی سپریم کورٹ نے یہی بتانا تھا، لیکن سپریم کورٹ تو جناب انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا لیا، پھر آج پھر بلا لیا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا، پھر وہ کرپشن پہ آ گئے، پھر جناب انہوں نے کہا کہ اچھا بڑی آج نا مزے کی ڈیبیٹ ہوئی. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے فرمایا کہ یہ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ اگر بے شک آپ خفیہ کرا لیں، الیکشن کمیشن کو کہا کہ بے شک آپ خفیہ کرا لیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس کی پھر صوبائی میں جتنی سیٹیں ہیں نا، جتنی صوبائی میں قومی میں جتنی، اسی تناسب سے پھر سیٹیں آنی چاہیے. تو پھر بات تو وہی ہوئی کہ اگر اسی تناسب سے آنی چاہیے تو جسٹس جیاض آفریدی صاحب نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے کہا اگر اسی تناسب سے ہی سیٹیں چاہیے تو پھر الیکشن کرائیں نہیں، پھر تو اسی تناسب سے کرا لیں، آزاد کا الیکشن الگ کرا لیں جو آزاد ممبران ہیں، اور اس تناسب سے اگر پنجاب میں اگر اتنی ہیں، خیبر پختونخوا میں جس کی جتنی ہیں، سندھ میں جس کی جتنی ہیں، اسی تناسب سے گن لیں کہ کس کی کتنی ہیں اور آ کے سیٹیں بٹھا دیں. پھر تو الیکشن ہوا ہی نہیں. پھر تو وہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی کہا کہ جناب پھر تو یہ سلیکشن ہوئی. اچھا پھر یہ جو متناسب نمائندگی ہے نا، جس کو آئین کے آرٹیکل 59 میں لفظ لکھا ہوا ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن، وہ بڑا عجیب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ معزز جج صاحبان ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عجیب و غریب سی انہوں نے اس کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات کی. پروپورشنل ریپرزنٹیشن اصل میں ہے صوبوں کے لیے، پارٹیوں کے لیے نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی پارٹی کی ہوگی تحریک انصاف کے اتنے ہیں تو اس کے اتنے ہونے چاہیے، اگر نون لیگ کے اتنے ہیں تو اس کے اتنے ہونے چاہیے. بھائی وہ ہے صوبائی صوبوں کے لیے. اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ جناب قومی اسمبلی میں تو پنجاب کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں نا. پنجاب کی اب قومی اسمبلی میں ہوتا ہے جو ایوان زیریں ہے وہ پنجاب، تو پنجاب کی سیٹیں زیادہ ہوں گی کیونکہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، تو وہ 140 سے بھی زیادہ سیٹیں ہیں. آپ باقی تینوں صوبوں کو ملا لیں تو تب بھی پنجاب کے برابر نہیں ہوتی. تو اگر کوئی ایسی قانون سازی آئے کہ جو پنجاب کی فیور میں ہو، وہ تو لتھاڑ پھتاڑ دیں گے جناب، وہ تو پورے تینوں صوبوں کو لتھاڑ دیں گے جناب، اور پنجاب اپنے حق میں، اور ہر دفعہ قانون سازی پھر پنجاب کے حق میں ہو جائے گی اگر صرف قومی اسمبلی کی حد تک رہے. سینٹ میں سارے صوبوں کو برابر کی سیٹیں دی جاتی ہیں. یہ ہوتی ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن، یہ ہوتی ہے متناسب نمائندگی. اچھا سینٹ میں سارے صوبوں کو برابر کیوں دی جاتی ہے کہ اگر قومی اسمبلی میں پنجاب یا سندھ یعنی بڑے صوبے، آبادی والے بڑے صوبے اس لیجسلیشن پر، اس قانون سازی پر چڑھ دوڑیں اور قانون سازی اپنی مرضی کی کرا لیں، تو جب یہی بل اوپر جائے سینٹ میں تو پھر وہ اس کا حساب کتاب برابر کر لیں. یہ ہوتی ہے متناسب نمائندگی سارے صوبوں کی. متناسب نمائندگی یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ کسی جماعت کے ادھر زیادہ ہوں گے تو ادھر بھی زیادہ ہوں گے. یہ تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا. قومی اسمبلی میں تو ویسے ہی دو بندے منتخب کرنے ہیں، ٹوٹل 4 کرنے ہوتے ہیں، لیکن 2 ریٹائر ہونے ہیں تو انہی کو کرنا ہے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب فرماتے ہیں کہ جی مناسب نمائندگی ہو، اور پھر ان سے بہت لمبی بحث کی کہ سیکرٹ کیوں ہو بیلٹ کو دکھایا جائے، یعنی بیلٹ اسی دن کے لیے سیکرٹ اگر ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے. میں حیران یہ ہوں کہ اسی دن کے لیے اگر سیکرٹ ہو سکتا ہے اور بعد میں اگر دکھایا جائے تو اسی دن کی سیکریسی بھی خیر سے گڑبڑی ہو گئی نا. اسی دن کی پھر سیکریسی کون سی رہ گئی کہ جب آپ اس دن کی تو سیکریسی ہو، اس سیکریسی کے پیچھے کوئی مطلب ہے نا، کوئی مقصد ہے نا اس سیکریسی کے پیچھے، کہ اس کو سیکرٹ اس لیے کہ ہر کسی کو حق ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر یہ بات پکڑی جاتی ہے کہ کسی نے پیسے لے کے ووٹ دی، جیسے وہ ویڈیو میں آیا، اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے. اگر بعد میں پکڑی جائے، اب اٹارنی جنرل صاحب نے ایک نیا شگوفہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جناب کہ نوٹوں کے بیگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں لوگ اور اسی انتظار میں ہیں. انہوں نے کہا کہ جیسے ان کو نا ایک پتہ ہو کہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں بلڈنگ میں ہیں، ادھر سے یہاں سے ہنڈی سے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دبئی بھی پیسہ جا رہا ہے، ریٹ بھی الگ لگ گئے ہیں، اور نوٹوں کے بیگ لے کے بیٹھے. بھائی نوٹوں کے بیگ اگر
لے کے بیٹھے ہیں تو حکومت ان پہ چھاپا کیوں نہیں مارتی, ان کو پکڑتی کیوں نہیں ہے؟ جب اتنا پتہ ہے آپ کو کہ نوٹوں کے بیگ لے کے فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب نوٹوں کے بیگ لے کے اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے انتظار میں ہیں کہ اگر انہوں نے کہہ دیا اوپن بیلٹ تو پھر وہ پیسے نہیں دیں گے, اور اگر انہوں نے کہہ دیا, میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اوپن بیلٹ کا کہہ بھی دیا تو مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی پیسے اگر وہ غیر حاضر ہو گئے تو پھر, اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بالفرض اس طرح کی ہو کہ جس کسی کو بھی یہ بتایا جائے کہ اگر اس نے فلاں کو ووٹ دینا ہے اور اس ووٹ دینے کی بنیاد پر اس کو نااہل نہ کیا جائے تو ووٹ تو پھر بھی وہ دے گا, اپنی مرضی سے دے گا. بھائی یہاں پہ سیکرٹ بیلٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سیکریسی کو برقرار رکھیں تاکہ ایسا اگر ایک کو پسند نہیں ہے, جیسے اب دیکھیں عامر لیاقت صاحب نے کہا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے نہیں ہیں, وہ تحریک انصاف کے نہیں ہیں, میں انہیں ووٹ نہیں دوں گا, میں اس دن غیر حاضر ہو جاؤں گا. تو لوگ ایسا بھی تو کر سکتے ہیں, اگر غیر حاضر ہو گئے تو پھر آپ صرف غیر حاضری کی بنیاد پہ تو کسی کو نااہل نہیں کر سکتے, اور پھر آپ نے یہ الزام لگانا ہے کہ انہوں نے پیسے لے کے یہ غیر حاضر ہو گئے ہیں. بھائی پیسے لے کے اس کا ثبوت پکڑنا اور یہ کرنا, پیسے آپ کے پاس ویڈیو آلریڈی تھی 2018 کی, آپ نے تو ان کے خلاف بھی کچھ نہیں کیا, نہ آپ نے کچھ کیا, نہ آپ نے وہ ثبوت دیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, نہ آپ نے ثبوت دیے, اس وقت آپ نے کہا تھا نیب کو ہم ثبوت دیں گے, نہ آپ نے نیب کو, الٹا آپ نے یہ کیا کہ اس ویڈیو میں جو شخص نظر آ رہا تھا پیسے دیتے ہوئے, پیسے لیتے ہوئے اور بیگ میں ڈالتے ہوئے جو شخص نظر آ رہا تھا, اس اشخاص بہت سارے نظر آ رہے تھے, ان میں سے ایک شخص جو تھا سلطان محمود صاحب, ان کو اٹھا کے آپ نے اپنا خیبر پختونخوا کا وزیر قانون بنا دیا. یہ حالت ہے آپ کی, یہ آپ نے یہ کچھ کیا. اچھا میں اب حیران ہوں, سپریم کورٹ آف پاکستان معزز عدالت سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پھر اگر یہ بات ہے کہ سیکریسی اسی دن کی ہوتی ہے, اور اگر یہ بات ہے کہ جس کی جتنی سیٹیں اس کی اتنی ہی سیٹیں آنی چاہیے, اسی تناسب سے آنی چاہیے, تو جناب یہی بات اور یہی نیک کام تو آپ نے چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا کہ جب وہ اٹھے تھے تو 64 تھے, جب ان کے ووٹ نکلے تو 50 تھے, آپ کو ایک سو موٹو لے لینا چاہیے تھا. آپ اس سو موٹو لے کے اس کا جو ہے نا ایک آپ لے لیتے, از خود نوٹس لے لیتے, اور اس از خود نوٹس سو موٹو کی بنیاد پر آپ بلاتے الیکشن کمیشن کو بھی, اور آپ کہتے کہ یہ الیکشن کو, یہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے, یہ اس کو ابھی اسی وقت نل اینڈ وائڈ قرار دیتے ہیں سپریم کورٹ, اور آئیں اور سامنے اوپن بیلٹ سے آپ لیجسلیشن کریں, اور اگر یہ ووٹ اتنے نہ نکلے جتنے اپوزیشن کے ہیں تو یہ الیکشن اسی طرح سے نل اینڈ وائڈ قرار ہوتا رہے گا, دے دیا جاتا رہے گا. تب آتا نا مزہ کہ آپ نے سو موٹو لیا. اس وقت جن کے ووٹ غائب ہو گئے تھے, اس وقت جن کے ووٹ ڈس اپیئر ہو گئے, وہ اٹھے تو 64 تھے, وہ ان کے ووٹ پرچیوں میں نکلے تو 50 تھے, تو وہ کون سے فرشتے تھے جو 14 ووٹ ان کے اڑا کے لے کے گئے تھے؟ تو اس وقت بھی آپ نے اسی طریقے سے کیا ہوتا. جب چودھری سرور صاحب نے لیا, ان کے اپنے ووٹ تو غالباً پتہ نہیں 30 کے 32 کتنے تھے, اور ان کو چاہیے تھے 45 48, تو اوپر والے جو ووٹ ہے آپ نے کہا ہوتا سو موٹو نوٹس لے کے کہ جناب آئیں ذرا بتائیں کہ یہ اوپر والے ووٹ آپ کو کس طرح سے ملے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جو بھی آپ سو موٹو تو لے سکتے ہیں, یہاں پر تو شراب کی بوتلوں پہ بھی سو موٹو لیے گیا, معزز عدالت نے لیے. یہاں پر تو ایک عام سی چھپکلی نکل آئی تو باب رحمتے نے کھانے میں چھپکلی نکل آئی تو وہاں بھی سو موٹو لے لیے گئے. یہاں تو پتہ نہیں کس کس بات پہ یہاں پہ سو موٹو لے گئے, اور یہاں پر جو جمہوری نظام میں مگرمچھ نکلتے رہے تو آپ نے ان کا بھی سو موٹو نہیں لیا. کھانے میں چھپکلی نکلی قیدیوں کے تو آپ نے ان کا سو موٹو لے لیا, لیکن یہاں جمہوریت کے نظام میں مگرمچھ نکلتے رہے اور مگرمچھ کھاتے رہے تو تب بھی آپ نے سو موٹو نہیں لیا. آپ نے لیا ہوتا اور کہا ہوتا کہ جناب میں انتہائی معذرت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ آپ کہا ہوتا کہ جناب یہ نکالیں اور ہمارے اس طریقے سے آپ نے الیکشن کروانا ہے, اور اگر یہ اپوزیشن کے جتنے ممبران ہیں اسی تناسب سے چیئرمین سینٹ کو ان کے ممبر ووٹ نہ پڑے تو یہ الیکشن کینسل تصور ہوگا, تو پھر اس کا مزہ آ جاتا نا. لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی, تو بات یہ ہے کہ جب جہاں جس کسی کو سوٹ, اب اسی طریقے سے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جو آئینی ترمیم ہے وہ حق ہے پارلیمنٹ کا, اس کے علاوہ ہم نہیں مانیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو
آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا چاہیے، نہ کہ نظریہ ضرورت کے مطابق۔ مبینہ طور پہ بادی نظر میں یہ لگ رہا ہے، جیسے پہلے بھی ہوتا رہا بہت دفعہ، کہ یہ نظریہ ضرورت کے اور یہ سیاست کے، تو خدا را جس طریقے سے فوج کے ترجمان نے فرما دیا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ہم اس سے الگ ہو گئے ہیں، اسی طریقے سے کوئی ایسی ادھر بھی ترجمانی اس طرح سے ہو کہ اب لوگ تو گھسیٹیں گے نا، لوگ تو ایسے فیصلوں پر اس طریقے سے تنقید کریں گے، تو پھر کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کہیں سپریم کورٹ کو بھی اس طریقے کسی ترجمان کے ذریعے یا کہیں کوئی پریس ریلیز جاری کرنی پڑے، یا کہ اس طریقے سے کرنا کہ ہمیں بھی سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ تو وہ وقت نہ آنے دیا جائے کہ جہاں ادارے کی ساکھ پامال ہو، جہاں ادارے کی ساکھ برباد ہو، جہاں ادارے کی ساکھ پر اثر پڑے۔ تو ہم تو اپنے چاہتے یہ ہیں کہ اداروں کو نا اس طریقے سے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اور اداروں کو ہر دباؤ سے اس طریقے سے آزاد ہونا چاہیے، اور آزادانہ طور پہ اور دبنگ فیصلے ہونے چاہیے، اور اس طریقے سے ہونے چاہیے کہ جو آئین اور قانون کے مطابق ہوں، نہ کہ نظریہ ضرورت کے مطابق ہوں، نہ کسی کے مزاج کے مطابق ہوں، نہ کوئی کسی کے جو ہے نا اس مرضی کے مطابق ہوں، نہ کوئی پریشر کے مطابق ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے کا اگر یہ بہت ہی اس کی سماعتیں جو ہے نا بہت اب دلچسپ رخ اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، اور دیکھیے یہ بھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا کل کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ اسی طریقے سے جو ہے نا ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی اور پھر سیکریٹ بھی ہوا، تو معاملہ بہت ہی مجھے کوئی گڑبڑی لگ رہا ہے، کیونکہ زرداری صاحب کچھ بتانا چاہ رہے ہیں پی ڈی ایم کے اندر کہ یوسف رضا گیلانی اگر یہاں سے منتخب ہوئے تو انہوں نے کہا ہے جناب ان کا پکا پلان ہے کہ اب میں نے پی ڈی ایم کی قیادت کو بنانا ہے، میں کہوں گا کہ دیکھو جی ان کو منتخب کروا لیا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔